گے، سچائیاں بھی ملیں گی، اچھائیاں بھی ملیں گی، کیونکہ یہ قرآن اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن شروع ہی میں پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، یعنی اس قرآن سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر پائیں گے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اس دنیا کی زندگی میں عذاب آخرت سے اپنے بچاؤ کی فکر کرنے والے ہیں۔ اور پھر مجملاً کچھ علامتیں ان صاحبان تقویٰ کی پروردگار عالم نے شروع بیان کر دی۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو بھی انہیں روزی دی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے والے نبیوں پر نازل ہو چکا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں جو حقیقی حیات ہے، جو حقیقی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ اس دنیا کے بعد حاصل ہونے والی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی کی گاڑی بہت دور سے عالم زر کہہ لیجئے، عالم ارواح کہہ لیجئے، وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ ہماری اس چلتی ہوئی زندگی کی گاڑی کو دنیا کے اسٹیشن پر اس لیے تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا ہے کہ آگے جو اسٹیشن آنے والے ہیں، چاہے وہ قبر کی منزل ہو، چاہے حشر کی منزل ہو، چاہے میزان ہو، چاہے صراط ہو، وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لہذا اس کا انتظام اسی دنیا میں ہمیں کر کے جانا ہے۔ اب چونکہ قرآن صاحبان عقل و ہوش کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کیا بلکہ پورا دین پاگلوں کے لیے نہیں ہے، نادانوں کے لیے نہیں ہے، ناسمجھ انسانوں کے لیے نہیں ہے، جاہلوں کے لیے نہیں ہے، یہ سارا دین صاحبان عقل و شعور کے لیے۔ اسی لیے آپ بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھ جائیں، کہیں مطالبہ قرآنی یہ نہیں ہے کہ تم قرآن کو رکھتے کیوں نہیں، تم قرآن کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ہو۔ حفظ قرآن کا ہم مذاق تو نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ خود ہمارے یہاں بھی معصومین کے ارشادات و فرمودات موجود ہیں، لہذا حفظ قرآن کا مذاق تو نہیں اڑا سکتے۔ بہرحال اس کی ایک حیثیت ہے، لیکن بات اپنی جگہ پر ہے کہ قرآن کو فقط اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ انسان طوطا بن کر رہ جائے۔ قرآن آیا ہے عقل انسانی کے دریچوں کو کھولنے کے لیے، قرآن آیا ہے فکر انسانی کو بلندی عطا کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے شعور انسانی کو پختگی عطا کرنے کے لیے۔ اس لیے قرآن آیتوں میں رٹنے کا حکم نہیں دیتا، پڑھنے کو نہیں دیتا، بلکہ سمجھنے کا غور و فکر کا حکم دیتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے، سوچتے کیوں نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تعقل ہو یا تدبر وہ قرآن میں وہی کر پائے گا جو پہلے کم سے کم تلاوت قرآن کرنا جانتا ہو۔ جو تلاوت قرآن کرنا ہی نہیں جانتا وہ قرآن کی آیات میں کیا غور کرے گا اور کیا فکر کرے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے۔ اور ایک صالح فکر، ایک ایسی فکر جو بندے کو معبود سے قریب کر دے، جو عرفان رسالت کا ذریعہ بن جائے، جو عرفان امامت کا ذریعہ بن جائے، ایک ایسی صالح فکر، 1 گھنٹے کی فکر 1 سال کی بے معرفت عبادت سے بہتر قرار پاتی ہے۔ معصومین کے ارشادات میں ہے کہ 1 گھنٹے کی صالح فکر وہ 1 سال کی بے معرفت عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی ایک ایسی فکر جس کے ذریعے سے انسان مخلوقات کے ذریعے سے خالق کی معرفت حاصل کر لے، معرفت رسالت حاصل ہو جائے، معرفت امامت حاصل ہو جائے۔ یہ قرآن ہے جو اپنی آیات میں تعقل اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کا
کے الفاظ اور قرآن کے الفاظ کی نشست اور قرآن کا اسلوب اور قرآن کا انداز بیان پروردگار عالم نے ایسا رکھا ہے کہ یہ قرآن زمانے کے پیچھے نہیں چلتا، زمانے کے ساتھ نہیں چلتا، زمانے کے آگے چلتا ہے۔ ایسے لفظی رکھ دیے پروردگار نے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا چلا جائے گا، قرآنی آیات زمانے کے اعتبار سے اپنی خود تفسیر پیش کرتی چلی جائیں گی۔ مثال کے طور پر جس وقت جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ تیار کر لیا، دور دور تک نہ کوئی آدمی ہے، نہ آدمزاد، نہ کسی بستی کا اتا پتہ ہے، اور جناب ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے کہ اذن فی الناس بالحج، آپ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں، آواز دیں۔ اذن اس چیز اذان ہے، پکارنا، بلانا، اذان بلانا، پکارنا، اذن بلائیے، پکاریے، کاہے کے لیے؟ لوگوں کو بلائیے حج کے لیے۔ جناب ابراہیم کے دل میں خیال آ سکتا پروردگار کسے آواز دی؟ یہاں تو دور دور تک نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ آدمزاد ہے، لیکن قلب خلیل کو مطمئن کرنے کے لیے ارشاد پروردگار ہوا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، میرے حکم پر آواز دینا تمہارا کام ہے، اس آواز کا لوگوں تک پہنچانا یہ تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے۔ تمہارا کام ہے میرے حکم پر لوگوں کو پکارنا، آواز دینا، اور جب تم آواز دو گے یاتوک رجالا، تو یہ پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئیں گے۔ قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے۔ اب آپ بتائیے دبلی پتلی سواری پر کون آ جاتا ہے؟ یہ تو باہر لوگ جا رہے ہیں، جو قریب کے لگے ہوئے ممالک ہیں ان میں بائی بس آتے ہیں یا فور ویلر سے آ جاتے ہیں۔ کون جاتا ہے دبلی پتلی سواریوں پر؟ تو کیا مطلب دبلی پتلی سواریوں پر؟ کیا یہ قرآن کے اسی زمانے کے لیے ہے؟ کیا قرآن فقط اسی زمانے کے لیے ہے؟ اور اگر قرآن فقط اسی زمانے کے لیے ہوتا تو کم سے کم ہر زمانے میں جو بھی کتاب ہے، چاہے جس اعتبار سے اگر آپ تمام ادبی کتابیں دیکھیں، آپ اردو لٹریچر دیکھ لیں، آپ پرشین لٹریچر دیکھیں، آپ انگلش لٹریچر دیکھیں، آپ عربک لٹریچر دیکھیں، ہر زمانے کا جو بھی لٹریچر ہے وہ زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس زمانے میں کیا زبان تھی، کیا کلچر تھا، کیا تہذیب تھی، کیا ثقافت تھی، اس کا اندازہ اس کے کلام سے ہو جاتا ہے۔ میر انیس کا کلام اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے، میر تقی میر کا کلام اپنے زمانے کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی جس زمانے کا کلام ہوتا ہے اس زمانے کی عکاسی اس کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اگر قرآن فقط اور فقط اس زمانے کے عربوں کے لیے نازل ہوا ہوتا تو اس زمانے کا جو کلچر تھا، جو تہذیب تھی، جو ثقافت تھی، اسی اعتبار سے قرآن مجید میں گفتگو ہوتی، اس میں میدانوں کے بیان ہوتے، صحراؤں کے بیان ہوتے، اونٹ اور گھوڑے کے تذکرے ہوتے، جنگوں کے تذکرے ہوتے، عشق کی داستانیں ہوتی۔ لیکن ان جاہلیت کے دور میں ان عربوں کے درمیان قرآن نازل ہو کے، جو عرب کی حد نہیں جانتے تھے، ان عربوں کے درمیان قرآن نازل ہو کے فقط عرب کی بات نہیں کرتا، عجم کی بات نہیں کرتا، ایک عالم کی بات نہیں کرتا، عالمین کی باتیں کرتا۔ سورہ ہم پہلا ہی سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یا عالم کی بات نہیں، عالمین، عالم یعنی جو ہمارا پورا یہ سولر سسٹم ہے یہ ایک عالم ہے۔ اور ظاہر میں کوئی محقق اور نہیں ہوں، یہ نہیں معلوم کہ وہ روایت کس حد تک معتبر ہے غیر معتبر ہے، لیکن کم سے کم 18,000 عالم تک کی بات کی گئی کہ ایسے 18,000 عالم ہیں، یہ تو ہمارا ایک عالم ہے۔ تو اس زمانے میں دور جاہلیت میں قرآن نازل ہو کے ایک عالم کی بات نہیں کرتا، عالمین کی بات کرتا ہے۔ اس کا مطلب قرآن ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، چونکہ پیغمبر اکرم کا معجزہ بنا کر نازل کیا گیا ہے، لہٰذا جب تک پیغمبر کی نبوت باقی رہے گی، پیغمبر کی رسالت باقی رہے گی، پیغمبر کی معجزہ باقی رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد وعلی اب کیا ہے یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، یہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی سواریوں پر بھی آئیں گے۔ اصل میں دبلا پتلا ہونا اس زمانے میں تیز رفتاری کی علامت مانا جاتا ہے۔ وہ گھوڑے جو ریس کے لیے جن میدانوں میں تیار کیے جاتے تھے، ان کی پریکٹس ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں مزمار، دبلا کرنے کی جگہ، یعنی یہ کنایا ہے۔
ایک اشارہ ہے جو پروردگار نے کیا ہے، یعنی اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا کہ آواز دو کہ تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پیدل بھی آئیں گے اور اپنے زمانے کی تیز سے تیز تر سواریوں پر آئیں گے۔ اب اگر دنیا پلک جھپکتے بھی عرض مکہ تک پہنچ جائے تو یہ دنیا کی ترقی قرآن کے دامن سے الگ ہٹ کے نہیں جا سکتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ سورہ آل عمران کی، اسی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کل بھی میں نے اسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، اور آج بھی اسی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار ان لوگوں کی زندگی کا اعلان کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں قربان ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں زبان پر پابندی لگائی گئی، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مت کہو اس شخص کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہارے پاس اتنا سینس، اتنا شعور، اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم اس زندگی کو سمجھ سکو جو زندگی قتل ہونے کے بعد ہم نے اسے عطا کی ہے۔ اور یہاں گمان پر پابندی لگا دی گئی کہ زبان سے کہنا تو بڑی بات ہے، خبردار تمہارے وہم و گمان و خیال میں بھی یہ بات نہ آنے پائے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اگر تم زندگی کا دار و مدار روزی پر سمجھتے ہو تو سنو، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں، یعنی ان کی زندگی بھی مسلسل ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والا رزق بھی لگاتار ہے۔ نہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور نہ رزق تمام ہونے والا ہے۔ لیکن کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر قتل ہو جانے والے کی زندگی کا اعلان اللہ نے نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی کا اعلان کیا ہے جو قتل ہوں اور اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔ لہذا قتل ہونے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو تو اسے قتل ہونے سے پہلے اللہ کی راہ کو پہچاننا ہوگا، اور اللہ کی راہ کو وہی پہچان سکتا ہے جو پہلے اللہ کو پہچانتا ہو۔ جو اللہ ہی کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کی راہ کو کیا پہچانے گا؟ اور اب اللہ کی راہ کو پہچاننا ظاہر ہے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ معرفت مولا کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اول الدین معرفت۔ دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے اس پروردگار کی معرفت۔ معرفت جاننا نہیں بلکہ پہچاننا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کما حقہ، یعنی 100% مکمل طور پر ہم اللہ کی معرفت ہمارے جیسے حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تو بڑی بات ہے، ہم مکمل طور پر رسول اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ ہم امام کی معرفت حاصل، ہاں، اور معرفت ضروری بھی ہے، اس لیے کہ میں نے کل بھی حدیث سنائی تھی، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت۔ تو ایک طرف معرفت اس قدر ضروری ہے اور دوسری طرف معرفت کا حصول، معرفت کا حاصل ہو جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت تو بڑی بات ہے، ہم نے کہا ہم ہمارے جیسے رسول اللہ کی معرفت، ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت، ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے مکمل طور ان کو پہچان لیا ہے، ہمارے جیسے مکمل طور نہیں پہچان سکتے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی ماہیت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، نہیں جان سکتے۔ لیکن پھر بھی معرفت کا حصول لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے جتنا انسان آسانی کے ساتھ معرفت حاصل کر سکتا ہے بس اتنی ہی ذمہ داری اس کی ہے۔ معرفت کا حصول واجب ہے، معرفت کا حاصل کرنا، لیکن جتنی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے علماء نے مثال دی ہے کہ ہم اپنی کشتی ذہن کو ان کے کمالات کے سمندر میں ڈال دیں
جتنی ظرف میں صلاحیت ہے اتنی معرفت حاصل ہو جائے گی، اتنی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو معرفت ضروری بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو ہوا کہ اللہ رزق دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں قتل کیے گئے، اور زندگی بھی دے رہا ہے اور رزق بھی دے رہا ہے۔ ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا، اسے کیسے پہچانا جائے۔ ایک قول دادا کا ہے، ایک قول پوتے کا ہے۔ پہلے پوتے کا قول، صادق آل محمد امام جعفر صادق بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو تھوڑا آگے بڑھائیے۔ امام نے فرمایا کہ خبردار کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ذات خدا کے بارے میں اگر غور کرنے لگیں تو سوائے گمراہی کے اور کچھ نتیجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ چونکہ ہم اس دنیا کا ایک حصہ ہیں، یہ دنیا محدود ہے تو ہم بھی محدود ہیں، اور جب ہم محدود ہیں تو ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہماری سمجھ محدود ہے۔ ہم کتنے ہی پڑھے لکھے اور سمجھدار ہوشیار ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس عقل لامحدود ہے، ہماری سمجھ لامحدود ہے، ہمارا علم لامحدود ہے۔ ہم خود محدود ہیں تو ہمارے اندر جو بھی چیز ہے وہ محدود ہے۔ تو ہم ہیں محدود اور اللہ ہے لامحدود، تو ایک لامحدود ذات محدود چیز میں آ کیسے سکتی؟ اسی لیے امام نے فرمایا خبردار اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر کیسے پہچانا جائے؟ فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو، ان پر غور کرو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو۔ اور اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ ہر تصویر اپنے مصور کا پتہ دیتی ہے، چاہے مصور سامنے موجود ہو یا نہ ہو، لیکن سامنے لٹکی ہوئی تصویر اس بات کا پتہ دے رہی کوئی مصور موجود ہے۔ لہذا اور پھر کبھی کبھی انسان اثر کے ذریعے بھی مؤثر کا پتہ لگا لیتا ہے، اثر کے ذریعے بھی مؤثر کا پتہ لگاتا ہے۔ آپ بخار خدا نخواستہ ہو گئے تھرمامیٹر کے ذریعے دیکھتے ہیں تو کیا بخار تھرمامیٹر میں اتر آتا ہے؟ بخار آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ تھرمامیٹر میں پارا دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک جا رہا ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگاتے ہیں کتنا بخار ہے کہ نہیں ہے تو کتنا ہے۔ تو آپ بخار نہیں دے رہے ہیں، یعنی بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں سے اگر دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو آپ فقط دھواں دیکھ رہے ہیں، اب آگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اٹھتا ہوا دھواں اس بات کی علامت ہے کہیں نہ کہیں آگ ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو یہ دھواں نہ ہوتا۔ تو جس طرح اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگایا جاتا ہے، اسی طرح یہ کائنات ایک اثر ہے۔ جب یہ اثر موجود ہے تو اس کائنات میں کوئی مؤثر بھی موجود ہے، اور جو اس کائنات کا مؤثر ہے وہی ہمارا اور آپ کا خالق ہے، وہی کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ۔ خبردار کبھی اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر اسے پہچاننا چاہتے ہو تو پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو۔ اب یہ جو قول ہے حقیقت میں اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی علم کے شعبے ہیں یہ قول ان تمام شعبوں کو گھیرتا ہے، چاہے آپ کیمسٹری پڑھتے ہوں، چاہے آپ زولوجی پڑھتے ہوں، چاہے آپ باٹنی پڑھتے ہوں، چاہے آپ فزکس پڑھتے ہوں، جتنے بھی شعبے علم کے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا کہ پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھو اور اس پیدا کرنے والے کو پہچانو کہ اگر وہ حکیم نہ ہوتا، اگر وہ علیم نہ ہوتا، اگر وہ سمیع نہ ہوتا، اگر وہ بصیر نہ ہوتا، اگر وہ قدیم نہ ہوتا، اگر وہ قادر نہ ہوتا، یہ چیزیں عالم وجود میں آتی کیسے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ اس کے بعد پھر ایک قول مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب
پیغمبر اکرم سے بھی منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ گھرانے میں کوئی فرق نہیں. ہمارے اور آپ کے گھرانے میں فرق ہو سکتا ہے کہ دادا کی رائے کچھ ہو، پوتے کی کچھ ہو، بیٹا کچھ کہہ رہا ہو، باپ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن یہ گھرانہ آل محمد کا ہے. یہاں کلنا محمد کی منزل ہے. جو ایک کا قول ہے وہی دوسرے کا قول ہے، جو ایک کا فعل ہے وہی دوسرے کا فعل ہے. یہاں سیرت کا فرق ہی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور مزاجی ہم آہنگی. اور شاید یہ دنیا کا واحد گھرانہ ہے کہ جہاں قول و فعل میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. یعنی خواب و خیال میں بھی تضاد نہیں ہے تو حقیقتوں میں کیا تضاد ہوگا، کیا ٹکراؤ ہوگا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بچوں کے لیے عرض کر دوں. امام رضا علیہ السلام کا اور ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ جیسے جو شہر کی جامع مسجد ہے اس میں پیغمبر اکرم تشریف فرما. یہ گیا اور پیغمبر کے سامنے کھجوروں سے بھرا ہوا ایک کشت ہے. یہ گیا، اس نے سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا. اس نے سوال کیا، پیغمبر نے ایک مٹھی بڑھائی، کھجور لیے اور اس کے دامن میں ڈال دیے. اس نے گنے تو 18 کھجوریں تھیں. خواب سے بیدار ہوا، تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. خود ہی تعبیر کر رہا تھا کہ سمجھا شاید 18 دن ہماری زندگی کے رہ گئے. کبھی سمجھ شاید 18,000 کبھی درہم و دینار ملنے والے. کہ ایک دن یہ خبر ملی کہ شہر کی جامع مسجد میں امام رضا تشریف لائے ہیں. جب یہ گیا تو کیا دیکھا کہ محراب مسجد میں امام اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اس نے خواب میں پیغمبر کو بیٹھے دیکھا. اور امام کے سامنے بھی کھجوروں سے بھرا ہوا طبق اسی طرح رکھا ہوا جیسے اس نے خواب میں پیغمبر کے سامنے دیکھا تھا. یہ گیا، سلام کیا. امام نے اپنے جد کے انداز پر جواب سلام دیا. اس نے سوال کیا، امام نے مٹھی بڑھائی اور ایک مٹھی خرمے کھجوریں اس کے دامن میں ڈال دیے. اس نے گنے تو یہ 18 خرمے تھے. 18 کھجوریں تھے. دسترس جوڑت کرتا کہ مولا کچھ اور عنایت فرمائیے. تو امام نے فرمایا اگر خواب میں میرے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں اس سے زیادہ دے دیتا. غرض کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں خواب و خیال میں فرق نہ ہو وہاں حقیقتوں میں کیا فرق ہوگا. صلوات بھیجتے محمد. لیکن ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، کسی ہمارے نوجوان، کسی بچے کے ذہن میں آئے کہ صاحب سیرتوں کا فرق تو ہے. اس لیے کہ ہم ایک سیرت امام حسن کی دیکھتے ہیں، ایک سیرت امام حسین کی دیکھتے ہیں. امام حسین جنگ کرتے ہیں، امام حسن سلو کرتے ہیں، تو سیرتوں کا فرق تو ہے. عزیزو سیرت کا فرق نہیں ہے، حالات کا فرق ہے. سیرت کا کوئی فرق نہیں ہے، حالات کا فرق ہے. جو حالات امام حسن کے زمانے میں تھے اگر وہی سارے حالات امام حسین کے زمانے میں ہوتے تو امام حسین بھی اسی طرح صلح کرتے جیسے امام حسن نے صلح کی. اور جو حالات امام حسین کے زمانے میں تھے اگر وہی سارے حالات امام حسن کے زمانے میں ہو گئے ہوتے تو امام حسن بھی اسی طرح جنگ کرتے جیسے امام حسین نے جنگ کی. تو یہاں اس کا مطلب سیرت کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حالات کا اختلاف ہے. حالات جیسے جیسے حالات سامنے آتے گئے معصومین کی سیرتیں اسی اعتبار سے ہمارے سامنے آتی گئی ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. مولا نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. اس لیے کہ خدا شناسی ہی خود شناسی کا ذریعہ ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اب نفس کی کیا تعریف ہے جو فلاسفرز ہیں وہ الگ کرتے ہیں، مذہبی دنیا میں نفس کی تعریف الگ کی گئی ہے، لیکن موٹے طور پر ظاہر ہے کہ اگر ہم نفس اور روح ظاہر تقریباً یکساں ہی ہیں، کیفیت کے اعتبار سے ان کے نام بدل جاتے ہیں مگر حقیقت تو ایک ہی ہے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے سوال کریں کہ میرا نفس یا میری روح، چلیے نفس جانے روح، میری روح کہاں ہے، اس جسم میں میری روح کہاں ہے، سر سے پیر تک کیا آپ انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ روح یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، کہاں ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. یعنی سر سے پیر تک جسم کا نہ آپ مکان معین کر سکتے ہیں نہ مقام معین کر سکتے ہیں،
تو جس طرح ہمارے جسم میں ہمارا نفس ہے، نہ اس کا مقام معین کیا جا سکتا ہے، نہ مکان معین کیا جا سکتا ہے، اسی طرح کائنات میں ذات پروردگار ہے، نہ مقام معین کیا جا سکتا ہے، نہ مکان معین کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مقام معین کیا گیا تو محدود ہو جائے گا، اور محدود ہو جانا مخلوق کی شان ہے، خالق کی شان ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ جس طرح ہمارا جسم 24 گھنٹے سر سے پیر تک حاضر و ناظر ہے، حاضر و ناظر ایسا نہیں ہے کہ اگر آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو نفس کو بعد میں خبر، پہلے خبر ہو جائے، اور پیر کے انگوٹھے میں اگر چوٹ لگ جائے تو نفس کو بعد میں خبر ہو۔ جس طریقے سے ہمارا نفس ہمارے جسم پر حاضر و ناظر ہے، اسی طرح کائنات میں ذات پروردگار ہے جو حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، اور 24 گھنٹے حاضر و ناظر ہے۔ اور اسی لیے اس نے کہہ دیا اللہ سنۃ ولا نوم، کہ وہ اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، سونا تو بڑی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اور بات آگئی تو کر دوں کہ اس کے دروازے اپنے بندوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کھلے، جب چاہے اپنے مالک کو پکار لے، اپنا درد دل اپنے پروردگار سے بیان کر دے 24 گھنٹے۔ لیکن یہ بھی اس کا ایک لطف ہے، اس کا کرم ہے۔ ہم حالانکہ اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر واجب اور لازم قرار دی گئیں، تو ہمارے جیسے بے معرفت لوگ نمازوں کی ادائیگی کو بوجھ سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے بوجھی کے طور پر اس کو ادا کرتے ہیں کہ بوجھ ہے جو ہلکا ہو جائے، ادا ہو جائے، چھٹی مل جائے۔ لیکن حقیقت اس کا ایک لطف اور کرم ہے۔ اور آپ خود غور کریں کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ہیں، کسی بھی اعتبار سے یہ بڑے ہو جائیں، ان کے دروازوں پر ان تک پہنچنے کے لیے پہلے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ ہم 1 گھنٹہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں 5 منٹ 10 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ ان کی مجبوری ان بڑوں کی یہ بھی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کی سن سکتے ہیں، یہ سب کی نہیں سن سکتے۔ اگر 2-4 لوگ بھی ایک ساتھ مل کر باتیں کرنے لگے تو کہا جاتا ہے بھائی ارے رک جائیے، ایک آدمی بات کرے۔ یعنی یہ مجبور ہے کہ فقط ایک وقت میں ایک کی سنیں، اور پھر ان تک پہنچنے کے لیے لائن لگانا پڑتی ہے، وقت لینا پڑتا ہے۔ لیکن وہ کائنات کا سب سے بڑا اپنے بندے کے لیے اس نے یہ نہیں کیا کہ بندے کو وقت لینا پڑے، اس معبود نے اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے بندوں کو وقت دیا ہے۔ اس سے بڑا اس کا لطف کیا ہو سکتا ہے، اس کا کرم کیا ہو سکتا ہے کہ ان بڑوں تک پہنچنے کے لیے ان سے وقت لینا پڑتا ہے۔ جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے ہمارا پروردگار، اس نے اس سے وقت لینا نہیں پڑتا، اس نے وقت دیا ہے کہ تم ان وقتوں میں ہم سے تو آ کر کم سے کم ملاقات کر ہی سکتے ہو، اس کے علاوہ جب چاہو ہمیں پکارو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلوات بھیج دیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کر لی۔ اور اب یہیں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہم جیسے گناہگار انسانوں کا نفس معرفت خدا کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو وہ نفوس قدسیہ جنہیں اللہ نے اپنا نفس کہہ دیا، کیا وہ معرفت خدا کا ذریعہ نہیں بنیں گے؟ یقیناً جسے اللہ نے اپنا نفس کہہ دیا ہو، جو نفس اللہ بھی ہو اور نفس رسول اللہ بھی ہو، جو ایک طرف نفس رسول بھی ہو ایک طرف نفس خدا بھی ہو، کیا وہ معرفت خدا کا ذریعہ نہیں بنے گا؟ یقیناً چاہے پیغمبر اکرم کی ذات ہو، چاہے امیر المومنین ہوں، یا دیگر معصومین ہوں، یا صدیقہ طاہرہ ہوں، یہ سب ہمارے لیے معرفت خدا کا بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ ہے۔ ہستیاں ہم کیا جانتے کہ اس کا علم کتنا ہے، اس کا فضل کیا ہے، اس کا رحم کتنا ہے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا، اس کو پہچانا کہ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ ہم نے ان کو دیکھ کر اس کو پہچانا ہے کہ جب یہ اتنے فضل کرنے والے، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے ہیں، جب ان کا رحم و کرم اتنا ہے تو پروردگار کتنا رحیم و کریم ہوگا۔ جب ان کا علم اتنا ہے تو پروردگار کتنا عالم ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے ذریعے سے پروردگار کو پہچانا ہے۔ اسی لیے میں نے اب کیا کہ جو شروع آیت میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، تو پہلے اللہ کی راہ کو پہچاننا۔ اب اس کے بعد زندگی کا بھی اعلان پروردگار نے کیا ہے اور روزی کا بھی، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب سے روزی پا رہے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے آج تک کسی کی روزی بند نہیں کی ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت ہی صاف اور واضح آیت موجود ہے کہ ہم جس کی چاہتے ہیں روزی بڑھا دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں روزی تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار اللہ کوئی ہماری طرح موڈی نہیں ہے، معاذ اللہ، کیا موڈ آیا اللہ میاں کا تو ان کو بڑھا دیا ان کو گھٹا دیا، کوئی تماشا نہیں ہے۔ اگر بڑھتی ہے تو کوئی سبب ہے اور اگر گھٹتی ہے تو کوئی سبب ہے، یا تو امتحان ہو رہا ہے یا عذاب ہے، دو ہی باتیں ہیں۔ اگر گھٹی ہے یا بڑھی ہے، دونوں چیزیں ہیں، گھٹی اور بڑھی ہے تو یا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب ہے۔ اگر بڑھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مالک نے آپ کا کوئی ایسا نیک کام اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کی روزی بڑھا دی ہے، اور اگر گھٹی ہے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا جس کے نتیجے میں ہماری روزی گھٹ گئی ہے، یا کبھی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور کبھی امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ روزی دیتا ہے، ہر ایک کو روزی دیتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا، اپنا گلا تک کٹوا دیا، اپنی جان قربان کر دی، کیا ان کو کوئی معمولی روزی دے گا؟ نہیں، انہیں کوئی معمولی روزی نہیں، انہیں رزق حسن دیتا ہے، بہترین روزی دیتا ہے۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا، اس ہجرت کے بعد پھر وہ قتل کر دیے گئے، او مات یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ انہیں رزق حسن دے گا، بہترین روزی دے گا۔ اب جب یہ بہترین روزی شہیدان راہ خدا پا رہے ہیں تو کرتے کیا، جمع کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ ذخیرہ اندوز واقع ہوئے ہیں۔ جس طرح ہمیں اعتبار نہیں ہے، ہم کو پوری زندگی معلوم نہیں کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کتنا مل جائے کبھی وہ حوث پوری ہوتی نہیں ہے۔ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری خواہش کے بعد تیسری خواہش، تیسری خواہش کے بعد چوتھی خواہش۔ لیکن کیا یہ معاذ اللہ ہمارے جیسے افراد؟ نہیں، ان کو ملتا ہے تو یہ روکتے نہیں بلکہ تقسیم کرتے ہیں۔ رزق حسن ملتا ہے کن کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہیدان راہ خدا کو اللہ کی طرف سے بہترین روزی مل رہی ہے۔ لیکن روزی فقط یہ نہیں ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ جو پیسے ہیں، پیسہ بھی روزی ہے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی روزی ہے، مگر یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں یہ فقط ہمارے معدے کی روزی ہے، یہ ہمارے دماغ کی روزی نہیں ہے، یہ ہماری بصارت کی روزی نہیں ہے، یہ ہماری سماعت کی روزی نہیں ہے، یہ ہمارے زبان کی روزی نہیں ہے، ہمارے بیان کی روزی نہیں ہے۔ ہر چیز کی روزی الگ ہے اور روزی ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ جس دن اس ہاتھ کی روزی بند ہو جائے گی، یہ ہاتھ جو ہمارے ارادے سے اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، جب ہم چاہیں اٹھا لیں اور جب چاہیں گرا دیں، یہ اس وجہ سے اس کو روزی مل رہی ہے۔ جس دن اس کی روزی بند ہو جائے گی یہ شر ہو جائے گا، ہم چاہیں بھی تو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ آنکھیں جو بصارت کا دیکھنے کا کام کر رہی ہیں یہ اس وقت تک کریں گی جب تک ان کو ان کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن ان کی روزی بند ہو گئی اسی دن انسان اندھا ہو جاتا ہے، نابینا کہلاتا ہے۔ یہ کان جو سماعت کا کام کر رہے ہیں سننے کا، اس کا مطلب ان کو ان کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن ان کی روزی بند ہو گئی اسی دن پاس میں بیٹھا ہوا شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوگا اور ہم سن نہیں پائیں گے۔ یہ زبان جو قوت گویائی یا ذائقہ کی قوت رکھتی ہے، یہ اس وقت تک سارے کھانوں کے چٹخارے لے سکتی ہے جب تک اس زبان میں قوت ذائقہ موجود ہے، اس کو اس کی روزی مل رہی ہے۔ جس دن روزی چھن گئی، ختم ہو گئی، اسی دن کھانا ہوگا مگر کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، نہ ہمیں میٹھا پتہ چل پائے گا، نہ کڑوا اور نہ کھٹا۔ تو ہر شے کی روزی الگ ہے، ہر شے کی روزی الگ، اور اللہ نے کوئی محدود نہیں کیا کہ ہم کسی ایک طرح کی روزی دیتے ہیں۔ جب اللہ نے محدود نہیں کیا تو ہم محدود کرنے والے کون ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید تو ہو گئے ہیں، قتل تو کر دیے گئے، مگر ان کے دماغ کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی بصارت کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی سماعت کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کی زبان کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے بیان کو بھی روزی مل رہی ہے، ان کے نام کو بھی روزی مل رہی ہے اور ان کے پیغام کو بھی روزی مل رہی ہے۔ صلوات دے محمد وعلی ہر طرح کی روزی مل رہی ہے۔ اور اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ اے صاحب
یہ جو آپ اتنی دور رہ کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے سماج کو روزی مل رہی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی سب پیدا کر لیا؟ ہم تو قرآن مجید کی آیت کی روشنی ہی میں کہتے ہیں کہ جو روزی دینے والا تو پروردگار ہے۔ اب اگر اللہ کی قدرت پر آپ ہی کو اعتبار نہ ہو، اگر اللہ کی قدرت پر اعتبار ہے تو ماننا پڑے گا کہ ان کی سماج کو روزی مل رہی ہے اور ان کے بصارت بھی روزی مل رہی ہے، یہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے۔ کسی بھی معصوم کے روضے پر آپ جائیں، سب سے پہلے اذن دخول ہے، یعنی ہر جگہ جانے کچھ آداب ہیں، کچھ مینرز ہیں، کچھ طور طریقے ہیں۔ ہم اور آپ بھی اپنے سے جب کسی بھی ایسے آدمی سے ملتے ہیں جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں تو اس سے ملنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، کچھ تہذیب تمیز ہوتی ہے، کیسے بات کی جائے، کیسے بیٹھا جائے اس کے سامنے، کس انداز پر جایا جائے۔ تو معصوم کی بارگاہ میں جانے کے بھی کچھ آداب معصومین ہی نے بتائیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پہلے غسل کرے، غسل کے بعد پاکیزہ کپڑے پہنے، عطر لگائے۔ کربلا کی زیارت کو چھوڑ کر، کربلا کی زیارت میں غسل تو ہے لیکن عطر نہیں ہے، اس لیے کہ خود چھٹے امام نے فرمایا تم ایک مظلوم کی زیارت کو آئے، ایک بھوکے پیاسے کی زیارت کو آئے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ کربلا کی زیارت کے آداب بالکل الگ ہیں، کچھ کمبائنڈ ہیں، مشترک ہیں، اور کچھ بالکل الگ ہیں، لیکن ہر معصوم کی زیارت کچھ آداب ہیں۔ اس میں غسل بھی آداب زیارت میں ہے، لباس آداب زیارت میں ہے، عطر آداب زیارت میں ہے۔ پھر یہ نہیں کہ آپ اندر جا کے یوں ہی اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ باوضو ہونا، طہارت کے ساتھ جانا، یہ نہیں کہ آپ چلے جائیں ذری تک ایسی پہ، نہیں، آپ رکیے دروازے پر اور پہلے اجازت لیجیے۔ کس سے؟ جس کی زیارت کو آپ آئیں، جس کی زیارت کو آئیں، اور آپ اس دعا کو آپ پڑھیے، اگر کتابیں موجود ہوں گی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں یہ ہے کہ پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر کھڑا ہوں، یعنی ہر معصوم کا دروازہ پیغمبر کا دروازہ ہے، اور ظاہر پیغمبر سے یہ الگ نہیں ہے، یہ سب پیغمبر کے دل و جان ہیں، پیغمبر کے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ سب پیغمبر کے لخت جگر ہیں، یہ سب پیغمبر کے نور نظر ہیں۔ پیغمبر نے انہی کے لیے کہا تھا لحم کا لحمی، کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر نے یہ سب ہیں، اسی لیے کہ پروردگار میں تیرے نبی کے دروازوں میں سے دروازے پر کھڑا ہوں، سب سے پہلی اجازت۔ اور میں اس صاحب قبر پر کی اسی طرح سے عقیدہ رکھتا ہوں، اگر یہ زندہ ہوتے اور ہمارے سامنے ہوتے تو جس طرح ہمارا عقیدہ ہوتا اسی طرح ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اگرچہ یہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے مگر ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ ان کی زندگی میں ہوتا، ان کی ظاہری حیات میں ہوتا، یعنی ہماری نظر میں حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم حیات میں جس طریقے سے ان پر عقیدہ رکھتے ہیں اسی طرح اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ہماری نظروں کے سامنے نہ ہونے کے باوجود ہم اسی طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ پروردگار پہلی اجازت تجھ سے، دوسری اجازت تیرے رسول سے، تیسری اجازت ان فرشتوں سے ہے جو تیرے حکم سے اس روضہ مقدس میں موجود ہیں، اور اس کے بعد پھر اس صاحب قبر سے اجازت ہے۔ اس میں جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ زحمت دی ہے، یرون مقامی، یہ جملہ ہے، یرون مقامی، وہ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ یسمعون کلامی، اور میری بات کو سن رہے ہیں، وہ یردون سلامی، اور میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سماعت کو روزی مل نہیں رہی ہے تو سن کیسے رہے ہیں، اور اگر بصارت کو روزی مل رہی تو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ یہ جو آپ کیا جھوٹ موٹ کہہ رہے ہیں یوں ہی؟ یہ فرضی ہے، یہ کوئی فارمیلٹی ہے کہ اس دروازے پر پہنچ کے یسمعون کلامی، وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، یردون سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ حقیقت یہ ہے، حقیقت ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کسی ایک طرح کی روزی نہیں دیتا، جن لوگوں نے اس کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر دی، ان کو ہر طرح کی روزی مل رہی ہے، اور جب ہر طرح کی روزی مل رہی ہے وہ روزی تقسیم کر رہے ہیں۔ قرآن مجید ہی کی آیت ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، کہ ہم جسے بھی رزق حسن دیتے ہیں اس رزق کو خرچ کرتا ہے، کبھی مٹھی بند کر کے دیتا ہے، کبھی کھلم کھلا تقسیم کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا ہے، ذریعہ مقدس کے سامنے کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے کسی کو پتا نہیں،
کیا بیان کر رہا کسی کو پتا نہیں. مانگنے والا اپنی عرضداد پیش کر رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے. کیا مل گیا کسی کو نہیں معلوم. وہ مٹھی بند کر کے بھی دیتے ہیں اور کھلم کھلا تقسیم رزق کرتے ہیں. اور ان آیات کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ چاہے مدینہ منورہ ہو, چاہے نجف اشرف ہو, چاہے کربلا معلی ہو, چاہے مشہد مقدس ہو, چاہے سامرہ ہو, چاہے کاظمین ہو, یہ سب ہمارے مراکز رزق ہیں. یہ سب مراکز رزق ہیں. اب میں نے کہا کہ رزق ایک طرح کا نہیں ہے, یہ تو ظرف کی صلاحیت پر ہے کہ آپ ان بارگاہوں سے کون سا رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جتنی ظرف میں صلاحیت ہوگی اسی اعتبار سے ان بارگاہوں سے رزق مل جاتا ہے. بے شک روزی رساں رازق حقیقی رزاق پروردگار ہے, لیکن اس رزق کا وسیلہ محمد و آل محمد کے علاوہ بہتر وسیلہ ہمارے لیے کوئی ہے نہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. جب راہ خدا میں شہیدوں کی بات آئے گی تو سر فہرست جن شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے یقیناً بدر کے شہداء ایک عظیم درجے کے حامل. احد کے شہداء ہوں, چاہے وہ خندق کے ہوں, خیبر کے ہوں, حنین کے ہوں, صفین کے ہوں, نہروان کے ہوں, جمل کے ہوں, جنہوں بھی اتنے بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی, سب محترم, سب صاحب عظمت ہیں. سب کی ایک حیثیت ہے, سب کی ایک وقت ہے, سب کی ایک قیمت ہے, سب پیش پروردگار زندہ ہیں, سب روزی پا رہے ہیں. لیکن ان تمام شہداء میں شہیدان کربلا کا درجہ ہی الگ ہے. کربلا بالکل ایک یونیک ہے. کربلا بھی یونیک ہے, کوئی اس کا الٹرنیٹ کوئی بدل کربلا کا ممکن ہی نہیں ہے. نہ کربلا کا بدل ممکن ہے, نہ کربلا والوں کا بدل ممکن ہے. کربلا والے بھی اور کربلا بھی, میں نے کہا اس پر کوئی بدل نہیں کربلا کا, اور نہ زیارت کربلا کوئی بدل ہے. زیارت کربلا ہو, کربلا والے ہوں, اور یہ کربلا والے ظاہر ہے کہ کسی بھی معصوم کی زندگی آپ دیکھیں, اس کی حیات پر نظر کریں, انگلیوں پر گننے والے آپ کو مل جائیں گے. اطاعت گزار, وفا کردار, اطاعت شیار, انگلیوں پر گن لیجئے. خود پیغمبر کا دور جو واقعاً حقیقی طور پر پیغمبر کو فالو کرنے والے اور پیغمبر کی اطاعت کرنے والے, پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے تھے, چند تھے. امیر المومنین کی زندگی میں بھی یہی ہے, ورنہ فریاد کرتے مولانا چلے جاتے. امام حسن کی زندگی, تمام ائمہ کی زندگی میں یہ صرف اور صرف امام حسین کا کارنامہ ہے کہ خدا کی قسم کربلا میں ایسے چیدہ اور جنیدہ افراد جمع کر دیے کہ تاریخ ہستی میں جن کا کوئی مثال نہیں, کوئی جواب نہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایسے باوفا صاحب ہم نے کہیں دیکھے نہیں ہیں. ایسے باوفا صاحب اور ایسے اطاعت گزار, ایسے صاحب معرفت. واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. صفین کی جنگ ہو رہی ہے, معاویہ اور امیر المومنین کے درمیان جو جنگ ہوئی صفین کے میدان میں, برستے ہوئے تیروں مولا نے نماز کا وقت آیا تو مصلی بچھا دیا مولا علی نے. ابن عباس 24 گھنٹے مولا کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے, مگر وہ کہتے ہیں کہ مولا ارے یہ وقت جگ ہے, وقت نماز, برستے ہوئے تیروں میں آپ نے نماز کا مصلی بچھا دیا. تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ ابن عباس تمہیں خبر نہیں, میں اسی قیام نماز کے لیے جنگ کر رہا ہوں, اسی نماز کو باقی رکھنے کے لیے کہ نماز ختم نہ ہو جائے, اسی قیام نماز ہی کے لیے جنگ کر رہا ہوں. یہ صفین ہے اور یہ کربلا ہے جہاں وقت کا امام خاموش ہے, کہ بوڑھا مجاہد آسمان کو دیکھ کر رکھتا مولا یہ تو نماز ظہر کا اول وقت ہے, کیا بہتر ہوتا یہ زندگی کی آخری نماز ہم آپ کے پیچھے ادا کر لیتے. امام نے آسمان کو دیکھا, فرماتے ہیں بے شک یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے, خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے. بہت بڑی بات ہے, لیکن کہنا بھی آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, لیکن امام وقت کا کسی کو دعا دینا کہ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے, بہت بڑے مرتبے کی بات ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وقت کا امام یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں, گن لے تمہیں نماز گزاروں میں, تمہیں گن لے تمہارا شمار نماز گزاروں میں ہو جائے. اور آپ یاد رکھیں کہ کم سے کم کی جو روایت کربلا میں ہے, اور زیادہ تر ہمارے محققین نے اسی کو مانا ہے, ورنہ ہے تو لاکھوں تک کی, کئی لاکھ کی روایت بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو محققین ہیں معتبر اسی کو مانتے. 30,000 سے کم کی کوئی روایت نہیں ہے کہ 30,000 کا لشکر. بہرحال امام حسین کے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں میدان کربلا میں یزیدی فوج کا جو لشکر تھا 30,000 وہ موجود تھے. لیکن
آپ بھی بہرحال بزرگ حضرات تو ہزاروں مجلسیں سنے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو کہ جس وقت امام کی طرف نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی تھی، اگر کوئی روایت آپ نے سنی ہو پڑھی ہو تو بتا دیجئے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. اور اگر ادھر نماز ہو رہی ہوتی اور جنگ روک دی گئی ہوتی تو امام کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان سے ذرا کہو کہ تھوڑی دیر کے جنگ روکے تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. یہ امام حسین نے کہا کہ ان سے کہو نا تھوڑی دیر کے جنگ روک دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. اور اس کے بعد اس ایک ملعون نے ایسا جواب دیا ہے جس پر جناب حبیب تڑپ گئے کہ مولا اب برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب یہ نماز میں آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا. اس نے کیا کہا تھا ملعون نے؟ خدا کی لعنت ہو اس پر، معاذ اللہ، یعنی زبان لڑکھڑاتی ہے. اس ملعون نے کہا تھا کہ حسین کو ان کی نماز قبول ہی کہاں ہونے والی. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. فرزند زہرا، فرزند رسول، فرزند علی کی نماز قبول نہ ہو اور ان بے ایمانوں کی نماز قبول ہو جائے. اسی پہ ایک طرف جہاں رہی مظاہر اور نماز خوف تھی جو کربلا میں ظہر کی نماز ہوئی ہے وہ عام نمازوں سے بالکل الگ ہوتی، اس کا انداز، اس کا طریقہ الگ ہے. وہ نماز خوف تھی، یعنی امام آگے ہوتا ہے، اس کے بعد ایک صف امام کے پیچھے ہوتی ہے، کچھ لوگ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صف ہٹتی ہے، وہ صف آتی ہے، پھر امام کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کا انداز ہی الگ ہے. تو نماز خوف کربلا میں ہوئی تھی. ایک طرف حضرت مظاہر اور دوسری طرف یہ کربلا کی تاریخ کی بالکل انوکھی اور نرالی نماز تھی. چشم فلک نے نہ ایسے نمازی دیکھے، نہ ایسے سجدہ گزار دیکھے، نہ ایسا امام دیکھا، نہ ایسے معمومین دیکھے کہ جہاں امام آگے نہیں ہے بلکہ دو صحابی کھڑے ہوئے ہیں. جب کوئی تیر آئے تو اپنے سینے پر روکیں. ایک منٹ کے لیے جنگ رکی نہیں ہے، دشمنوں کے حملے برابر ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کیا وفا کا مظاہرہ کیا خدا کی قسم. اصحاب حسینی نے جواب نہیں ہے امام حسین کی نصرت کرنے والوں اور مدد کرنے والوں کا، جواب نہیں ہے. اور شاید یہی وجہ ہے اسی وفاداری کو دیکھ کر زمانے کا امام جب اپنے دادا کے ان چاہنے والوں کو یاد کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی انتم و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں ایک کربلا میں میرے دادا کی مدد کرنے والوں. طیبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وخذتم واللہ فوزا عظیما. پاک ہو گئے تم اور پاک ہو گئی وہ زمین جس زمین پر تم دفن کر دیے گئے. تم بھی پاک اور وہ زمین بھی پاک جس زمین پر تم دفن کر دیے گئے. طیبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم وخذتم واللہ فوزا عظیما. عظیم درجے پر کام پہنچ گئے تم. یہ کربلا ہے. میں کہا کہ جنگ ہو رہی ہے لیکن جب تک امام کی نماز تمام نہیں ہوئی اس وقت تک کوئی ایک تیر بھی امام تک آنے نہیں پایا، یعنی سینہ تیروں سے چھلنی ہو گیا. اور جس وقت امام نے نماز تمام کی اور اپنے جانبازوں کے سرانے پہنچے ہیں تو یہ وفاداری کے واقعی انتہا ہے کہ اتنی قربانی دینے کے بعد بھی ہاتھ جوڑ کر مولا کیا حق وفا ادا ہو گیا، آپ کا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. ایسے ہی جانباز تھے جب ایک ایک کر کے سب قربان ہو گئے تو میرا بےکس امام، میرا مظلوم امام اپنے انہی چاہنے والوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا ہوا، کبھی دائنی طرف دیکھ رہا تھا کبھی بائیں طرف دیکھ رہا تھا. میدان میں بکھرے ہوئے لاشیں تھے، ایک ایک مجاہد کو آواز دے رہے تھے، اے حبیب بن مظاہر، اے مسلم بن سجا، اے زہیر بن قین، اے عباس و علی اکبر، ارے تمہارا امام تمہیں آواز دے رہا ہے. یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے بے شہ شجاعت کے شیرو، اے میرے جانباز دلیرو، ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تمہارا امام آواز دے رہا ہے. زبان حال آواز دے رہی تھی مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ ایسی ایک جان کیا اگر 1000 جانیں ہوں تو ہم آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین اور غم شہداء کربلا کے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ شہادت امام حسین پر کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ انداز جنگ بدل جاتا ہے. جنگ نہیں ختم ہوئی ہے، جنگ آگے بڑھتی ہے. انداز جنگ بدل گیا. انداز جنگ اس لیے بدل گیا کہ سپاہی بدل گئے. عصر عاشورہ کے بعد جو جہاد کرنے والے ہیں اس میں امام زین العابدین ہے، ثانی زہرا جناب زینب ہے، حضرت ام کلثوم ہے، جناب سکینہ ہے، حضرت فضہ ہیں. اور خدا نہ کرے کہ کسی صاحب عزت کی ذلت و رسوائی کے اسباب وہاں فراہم ہو جائے جہاں لوگ جانتے پہچانتے ہیں. جہاں لوگ نہیں جانتے چلیے پھر بھی تسلی ہو سکتی ہے کہ چلیے کوئی یہاں کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اللہ کربلا سے اسیر کر کے بے ندا زینب کہاں لے جائی جا رہی ہے؟
یہ اسی کوفے میں لے جائی جا رہی ہیں جہاں سن 40 ہجری تک یہی زینب کوفے کی شہزادی کہلاتی تھی. ان کے بابا ولی مرتضیٰ اسی کوفے کے حاکم تھے. جس وقت بی بی کی سواری کوفے میں پہنچی ہوگی، کوفے سے نجف کچھ دور نہیں ہے، عجب نہیں آواز دی ہو بابا، یہی وہ کوفہ تھا. سن 40 ہجری میں 19ویں ماہ مبارک کی رات آپ میری بہن ام کلثوم کے گھر مہمان تھے. بابا آئیے، آج آپ کی بیٹیاں ایک بار پھر آپ کے کوفے مہمان بن کر آئی ہیں. لیکن ذرا اپنی بیٹیوں کا ہاتھ تو دیکھیے کہ سر پہ ردا بھی نہیں ہے، سر پہ چادر بھی نہیں ہے. بابا اپنی پوتی سکینہ کی خبر لیجئے، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی تسلی دینے والا، نہ کوئی دستے شفقت دینے والا. ارے بچی جب جب اپنے باپ کو یاد کرتی ہے، کوئی تماچے مارنے کے لیے آتا ہے، کوئی تازیانہ لگانے کے لیے آتا ہے، لیکن کوئی تعزیت دینے کے لیے نہیں آتا. اجرکم اللہ. بازار میں رسن بستہ اہل حرم کو پھرایا جا رہا ہے. ایک بازار میں ایک جگہ کوٹھے پر عورتیں تماشا دیکھنے کے لیے آئی ہیں. اسی اثنا میں جناب سکینہ نے جناب زینب سکی کی پھوپھی اماں پیاس سے کلیجہ جلا جا رہا ہے. پیاس کا ذکر آگے تو آپ یہ سن لیجئے کہ کربلا میں ہر ایک کی حد عطش بتائی جا سکتی. میں بتا سکتا ہوں کہ مولا حسین کب تک پیاسے رہے، آقا عباس کب تک پیاسے رہے، حضرت علی اکبر کب تک پیاسے رہے، حضرت علی اصغر کب تک پیاسے رہے. جو شہید ہو گیا اب وہ پیاسا نہیں ہے، وہ جام کوثر سے سیراب ہو گیا. مگر میں نہیں بتا سکتا کہ امام زین العابدین کب تک پیاسے رہے ہیں، جناب زینب کب تک پیاسی رہی ہیں، جناب سکینہ کب تک پیاسی رہی ہیں. کوٹھے کے قریب قافلہ بازار میں رکا ہوا ہے، تماشائی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. جناب سکینہ بھوبی اماں پیاس سے کلیجہ جلا جا رہا ہے. اگر تھوڑا سا پانی کہیں مہیا ہو جائے. کوٹھے پر بیٹھی ضعیفہ نے یتیمہ کی آواز سنی، اپنے گھر گئی، ایک جام پانی کا لے کر آئی. بی بی یہ پانی حاضر ہے لیکن میرے لیے پہلے دعا کر دو. جناب زینب فرماتی بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کرو. ہو سکتا ہے کہ جلے ہوئے کرتے کا دامن حسین کی یتیمہ نے پھیلایا ہو. اس نے کہا پہلی دعا یہ ہے جس طرح تم یتیم ہوئی کسی کے بچے یتیم نہ ہو، اور دوسری دعا یہ ہے مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا، ثانیہ زہرا نے غور سے دیکھا، پہچان تو لیا. پوچھا بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا ارے مدینے میں میری شہزادی زینب ہے، میرا شہزادہ حسین ہے. جب اپنا نام سنا اب فرماتی ہے کہ زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی. کہا کیوں نہیں، میں نے مدتوں خدمت کی ہے، میں کیوں نہیں پہچانوں گی. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا زینب آواز دیتی ہے، اے ام حبیبہ، ارے مدینے جا کر کیا کرے گی؟ کربلا میں گھر لٹ گیا، میرا ماجایا شہید کر دیا گیا، وہ نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے. یہ زینب بلوائے عام میں بے ردا تیرے سامنے کھڑی. سیعلم الذین ظلموا منقلبهم انا الیہ راجعون بذنب قضائی وتسلیما لامرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع